السلام علیکم۔ آج بن رہے ہیں سپر تھائم میں نرگسی کباب، اور یہ بہت ہی مزے کے بن کے تیار ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے لے لی تھی 100 گرام چکن، اور اس میں ہم نے شامل کر دیا تھا لہسن ادرک کا پیسٹ تقریباً ½ ٹی اسپون۔ باقی مسالے سارے ہم نے 1/4 ٹی اسپون استعمال کیے ہیں، جس میں کالی مرچ، سفید مرچ، اس کے ساتھ چاٹ مسالہ، ساتھ میں ہم نے شامل کر دی ریڈ مرچ اور نمک، اور ان کو ہم نے 1 لیمن ڈال کر اور 1 ٹیبل سپون یہی دہی کا ڈال کر میرینیٹ کر دیا تھا۔ یہاں پہ ہم نے لے لیے ہیں 6 انڈے جنہیں ہم نے بوائل کر لیا تھا، اور ساتھ میں لے لیے ہیں 1 کلو آلو، اور یہ بھی بوائل ہیں۔ اور یہاں پہ ہم نے تیار کر لی ہے چکن۔ یہاں پہ کچھ مسالے ہم نے لیے ہیں، جس میں 1 ٹیبل سپون ہم نے لے لیا ہے چاٹ مسالہ، نمک حسب ذائقہ یوز ہوگا۔ یہاں پہ لے لیا ہے ہم نے بھنا کوٹا زیرہ، یہاں پہ لے لیا ہے ہم نے کالی مرچ کو، ہلدی لے لی ہے ہم نے ½ ٹی اسپون، اور یہاں پہ لے لیا ہے ہم نے گرم مسالہ، اور یہ بھی تقریباً ½ ٹی اسپون ہے، اور دھنیا پاؤڈر بھی ½ ٹی اسپون ہم نے لے لیا ہے۔ تو یہ تمام مسالے جو ہیں یہ ہمارے جانے والے ہیں آلو اور چکن ہم مکس کر دیں گے، اور اس کے اندر یہ تمام مسالے جو ہیں وہ شامل کر دیں گے۔ تو چکن کو ہم نے جو ہے میرینیٹ کرنے کے بعد اس میں ہم نے ڈال دیا تھا 1 لیمن، اور ساتھ میں شامل کر دیا تھا 1 ٹیبل سپون دہی، اور 1 ٹیبل سپون ہی آئل میں ہم نے اس کو فرائی کر لیا تھا۔ تو اب یہ بہت ٹینڈر ہو چکی ہے، تو آلووں کے ساتھ ہی ہم اس کو میش کر دیں گے۔ تو اس میں بہت زبردست ذائقہ آ چکا ہے جس طرح سے ہم نے اسے میرینیٹ کیا تھا۔ تو اسے ہم ایک ٹیسٹ دینے کے لیے جو ہے وہ شامل کیا ہے، تاکہ ہمارا جو یہ مکسچر بنے گا آلو اور چکن کا، یہ بہت مزے کا بن کر سامنے آئے۔ تو یہاں پہ ہم نے 1 چھوٹی پیاز دے کے چاپ کر لی ہے، وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ ساتھ میں ہم نے سبز دھنیا جو ہے وہ شامل کر دینا ہے، کاٹ لینا ہے اور شامل کر دینا ہے، اور ہری مرچ تقریباً 4 لے کر اس کو بھی باریک کاٹ کر ہم نے شامل کر لیا ہے۔ تو مرچ جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق شامل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ لے لیا ہے ہم نے بیسن تقریباً 1 کپ، اور اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے یہ دہی، جو بڑا کھانے کا چمچ ہے وہ ہم نے شامل کر دیا ہے اس میں۔ تو یہاں پہ شامل کر دیں گے ساتھ ہی ہم ہلدی پاؤڈر تھوڑا سا، ساتھ نمک تھوڑا سا شامل کر دیں گے، اور تھوڑی سی لال مرچ ہم اس میں شامل کر دیں گے، تاکہ ہمارا جو یہ مکسچر تیار ہوگا اس میں تھوڑا ٹیسٹ ہو، یہ پھیکا سا نہ ہو، کیونکہ اسی کے سے ہم نے نرگسی کباب جو ہم نے بنائے ہیں ان کی کوٹنگ کرنی ہے، تو اس کو ہم نے تھوڑا سا فلیور دے دینا ہے۔ آپ چاہیں تو تھوڑی سی اجوائن بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ دہی جو ہے بہت اچھا جو ہے ٹیکسچر دیتا ہے آپ کے پکوڑوں کو، تو آپ ضرور شامل کیا کریں۔ تو ہم نے اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ نہ یہ بہت زیادہ تھک بنے، نہ اسے بہت زیادہ آپ نے جو ہے وہ پتلا رکھنا ہے۔ اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ نارمل ہونی چاہیے، تاکہ کوٹنگ کرتے ہوئے ہمیں مشکل نہ ہو۔ یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے 1 انڈا، اور یہ جو مکسچر ہم نے تیار کیا تھا وہ ہم نے اس کے اوپر کوٹ کر دینا ہے اچھی طرح سے۔ اس کے اندر جو ہے وہ انڈا رکھنا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے مسالہ لے کر جو ہم نے تیار کیا تھا وہ اچھی طرح سے کوٹ کر دینا ہے، اور اس طرح سے اس کی شیپ جو ہے وہ بن کر یہ تیار ہو جائے گا۔ آپ نے بہت موٹا نہیں کرنا، اس کے اوپر بہت بڑی لیئر نہیں لگانی، بلکہ اسے آپ تھوڑا تھن ہی کر کے اس کے اوپر لگائیں گے۔ اور یہاں پہ ہم جو بیسن کا تیار کیا ہے امیزا، اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ایک نرگسی کباب کو، اور اس کے بعد ہم اسے آئل میں شامل کرتے جائیں گے۔ آئل نہ تو بہت زیادہ گرم ہو نہ ٹھنڈا ہو، بلکہ یہ درمیانی جو ہے وہ اس کی درجہ حرارت ہونا چاہیے۔ اس میں ہم آئل میں ڈال دیں گے نرگسی کباب، اور اس کے بعد ہم ان کو فرائی کر لیں گے درمیانی آنچ پہ۔ ہم نے صرف اوپر سے کلر دینا ہے اپنی جو ہم نے اس کا مکسچر تیار کیا تھا بیسن کا، صرف اسے کلر دینا ہے، اور اسی کو ہم نے فرائی کرنا ہے۔ اندر ہمارا سب جو اس بیٹر ہم نے تیار کیا تھا اس کا، وہ بالکل جو ہے وہ ریڈی ہے، اس کو ہمیں پکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں بہت اچھا سا آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت سا کلر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو اس کو بس اتنا ہی ہم نے کرنا ہے، ایک سائڈ پہ اور پھر دوسری طرف ٹرن کر کے تمام سائڈیں اس کی ہم نے فرائی کر لینی ہے، اور اس کے بعد اسے ہم نے نکال لینا ہے۔
تو یہ بہت مزیدار جو ہے وہ اس کی آپ دیکھیں لک بنی ہے، بہت اچھا کلر اس کا آیا ہے۔ اسی طرح باقی کے جو رئیسی کباب ہیں ہم ان کو بھی فرائی کر لیں گے، اور اسی طرح احتیاط سے ہم اس کو ایک طرف سے جب فرائی ہو جائے گا تو دوسری طرف سے ہم نے اسے پلٹ دینا ہے اور دوسری طرف سے بھی اسے فرائی کر لینا ہے۔ اور چونکہ ان کا سائز زیادہ ہے اس لیے آپ نے احتیاط سے اسے ٹرن کرنا ہے، اور آئل جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس کو آپ نے بہت احتیاط سے جو ہے وہ ٹیکل کرنا ہے، کہیں چھینٹیں وغیرہ آپ کی طرف نہ آئے، تو اس کو آپ نے احتیاط سے کرنے کے بعد نکال لینا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے تمام رئیسی کباب جو ہیں تیار ہیں، اور اس کو اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے، اور تھوڑا ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں، جب ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد ہی آپ اس کو جو ہے اس کی کٹنگ کریں۔ تو ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا خوبصورت اس کی لک بنی ہے۔ تو آپ اس میں چکن کی مقدار بڑھا سکتے ہیں، آپ اس میں جو ہے وہ ابھی اس ٹائم پہ اس کے اوپر تھوڑی سی چاٹ مسالہ جو ہے انڈے کے اوپر چھڑک سکتے ہیں، یا کالی مرچ آپ چھڑک سکتے ہیں، اور اس کو چٹنی کے ساتھ کھائیں، یا املی کی چٹنی کے ساتھ کھائیں، یا آپ اسے ہری چٹنی کے ساتھ کھائیں دہی ڈال کر، اور بہت ہی مزے کی یہ اس کا جو ریسیپی جو آپ کو دی ہے بہت ہی مزیدار اس کا ٹیسٹ ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔